اللہ کی مخلوق کم و بیش 36,000 ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ اللہ نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں، ایسی خوبیاں کسی اور مخلوق میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء عطا کیے جس کا استعمال انسان اچھے یا برے کاموں میں کرتا ہے، اور سب سے بہترین عطیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل و فہم اور دانائی سے نوازا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان بنائے اور اپنی نشانیوں کو انسان کے سامنے بیان کیا تاکہ انسان کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو جائے اور انسان اس کی اطاعت کرے۔ انسان غلطیوں اور گناہوں کا پتلا ہے، غلطی کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں جو صرف دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، ان کے اندر بھی برائی کے کچھ عنصر موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان خود اپنی خامیوں اور اپنی غلطیوں کو نہیں گنواتا، بلکہ اپنی غلطی اور کوتاہی چھپانے کے لیے دوسروں کے عیوب کو عیاں کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جتنا آسان غیروں کی عیب جوئی کرنا ہے، اتنا ہی مشکل خود شناسی ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا تو سکتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کے معاملے میں کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بات قابل غور بھی ہے اور قابل مشاہدہ بھی کہ اگر ایک انگلی ہم کسی کی غلطی کی جانب اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری جانب اٹھ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ شاید وہ خامی ہمارے اندر بھی موجود ہو، اور یہ بات 100% سچ ہے کہ جب تک ہم اپنے قول پر عمل نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو اس کے زیر اثر نہیں لا سکتے۔ یہی کمی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور ہم اسے ناممکن کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ میں گہرائی ہو تو یہی ناممکن ہماری کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ لفظ ناممکن سے نہ نکال دیں تو ممکن ہو جاتا ہے اور ہم اسے بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔ نہ لفظ ہی تو تمام جدوجہد اور کاوشوں کی جڑ ہے۔ اسی نہ کے لیے تو ہم بار بار کوششیں کرتے ہیں اور یہی نہ ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تمام توگو اسی نہ کے لیے ہوتی ہے۔ نپولین بوناپارٹ کی کامیابیوں کا راز اسی نہ یا نہیں میں مضمر تھا۔ بقول نپولین، اس کی زندگی کی لغت میں لفظ نہیں یا نہ نہیں ہے۔ کچھ یہی داستان انگریزی کے لفظ امپاسبل کی ہے۔ یہی امپاسبل جو زبان سے کہتا ہے آئی ایم پاسبل، یعنی یہ ناممکن، چیخ کر کہتا ہے میں ممکن ہوں، پھر بھی ہماری فہم و فراست اس کو قبول نہیں کرتی۔ بعض اوقات انسان یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ دور نہیں ہو سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کر کے ایک مثال قائم کرے۔ یہ تو سن رکھا ہوگا کہ اندھے کے ہاتھوں میں چراغ، یعنی جس سے اندھے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں پر ہنستے ہیں اور دوسرے ہماری ذات سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ہنستے ہیں، ہم دوسروں کی قابلیت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ بجائے حسد کرنے کے ہم ان پر رشک کریں اور اپنے اندر اتنی زیادہ قابلیت و اہلیت پیدا کریں کہ وہی ہماری طاقت بن جائے۔ دوسروں کو ٹوکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ یہ کام اسی وقت شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر اس سوال پر جائے کہ کیسے شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہوا ہو اسے شروعات کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خود اپنی اصلاح کے بارے میں آج ہی سے ابتدا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو شاید بہت حد تک ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔